الاکثار من الصلوات علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد عن الامام ابی عبداللہ جعفر بن محمد الصادق انه قال رحم اللہ امرنا احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا. چھٹے امام کی حدیث ہے اور جو آٹھویں امام سے بھی وارد ہوئی ہے. بڑی اہم حدیث ہے اور ہماری تمام میلاد، ہمارے تمام مجالس، ہماری تمام چیزوں کا محور یہی حدیث ہے. اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ تمام چیزیں سمٹ کر سکڑ کر کہاں پر آ کر جمع ہوتی ہیں. آپ لوگوں سے ایک لفظ سیکھا ہے، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ سب، کہ سنگل لائن ایجنڈا اگر ہو لائف میں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. آپ سے میں کہوں یہ ایک کام کرنا ہے بس. شہر میں کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیے شہر میں یہ کہ شہر میں گندگی کہیں بھی نہ ہو. آپ اسی ایک چھوٹے سے جملے کو لے لیجیے تو بہت لمبا چوڑا ایک کام ہو جائے گا. یہ ایک کام، شہر میں کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، بس آپ چل پڑیے اس کام. شہر میں کسی کو بھی قرآن کی تعلیم سے ایسا نہ ہو کہ واقفیت نہ ہو. قرآن ہر ایک کو پڑھنا آتا، آپ لگ جائیے اس پہ 10 سال. تو وہ سنگل لائن ایجنڈا جو حضرت چھٹے امام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. خدا کی رحمت اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اب پوچھا گیا جب نا رسول اللہ آپ کا امر کیا ہے اور کس طرح سے زندہ کیا جائے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلم الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. اب مولانا وہ نماز میں مسح کرنا، علم آل محمد سے جوڑ رہے ہیں اگر آپ پیر کے مسح کو تو یہ امر امام ہے. اگر آپ امام باڑے کے اندر مجلس میلاد منعقد کر رہے ہیں تو یہ امر امام ہے. سینہ زنی اگر ہو رہی ہے امام کے فرمان کے مطابق ہے تو امر امام ہے. گریہ ہو رہا ہے امر امام ہے. 18 ذی الحجہ کو خوشی منائی جا رہی ہے، سجاوٹ ہے، اچھے اچھے کپڑے، لباس، ہنسی مذاق ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کون قوم ہیں؟ آپ لوگ رونے والی قوم ہے، ہنسنے والی؟ ہم مجالس میں روتے ہیں اور ہم 18 ذی الحجہ میں ہنستے ہیں. کیوں ایسا ڈفرینس کیا ہے بھائی؟ جس کا نام آپ لے رہے ہیں علی بن ابی طالب کا 18 ذی الحجہ کو، اس نے تو زندگی میں کبھی خوشگوار گھوٹ پانی کا اس کے حلق سے نہیں اترا. آپ کیوں ہنس رہے ہیں پھر؟ دیکھیے ہم کو نہیں، مولا نے کہا ہے آپ اپنی زندگی میلاد، مجلس، غم یا خوشی امر امام کے مطابق. یہ بچہ آپ کا 10 برس کا ہے، اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو؟ امام نے کہا ہے، امام کا امر زندہ ہوگا. آپ اس 10-12 برس کے بچے کو کیوں کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں؟ بیچارہ دھول مٹی گرد سب ایک عجیب کربلا نجف، اس کو آشنا کروانا ہے، روشناس کروانا ہے امام امر امام. تو آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں امر امام ہے. اس کا مطلب رحم اللہ امام، خدا کی رحمت ہو اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. تو یہ ایک بات ہے اہم. اور میں یہ بات کہہ دوں، اور بہرحال آپ لوگ ہیں یہاں پر، اب یہ مسئلہ ہے کہ کیمرہ بھی لگا ہوا، کہاں کہاں جا رہی ہے یہ بات. لیکن بہرحال میں 2-3 دن سے سوچ رہا ہوں شعبان جب آتا ہے تو اس بات کو کیسے بیان کیا جائے، جو کہ اب میں بیان کرنے والا ہوں. اس میں مذاق اور ایک ہنسی کا بھی عنصر ہے، مزاح کا بھی عنصر ہے. آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئے اور ہو سکتا ہے کہ خواتین کی ایک تعداد
میرے لیے بد دعائیں کرے، خواتین کی ایک تعداد بڑی دعائیں کرے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شعبان آ رہا ہے اور گھر کی خواتین کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ، حلوہ بنے گا، اس میں یہ ڈلے گا اور اس طرح سے ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا، نظر ہوگی مرنے والوں کی، مرحومین کی، معصومین کی بھی، مختلف گھروں میں، مختلف بر صغیر میں جو یو پی کے بعض علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی یہاں جناب شہید ثالث کی بھی نظر دلائی جاتی ہے، اور سادات حسنی جو ہیں ان کے یہاں حضرت عبدالعظیم حسنی کی نظر بھی شامل ہوتی ہے، معصوم جو جس کا جس سے تعلق ہے۔ تو شہید ثالث اپنا امام ہے اور نہ امام کی بلا فصل نسل سے ہیں، لیکن بہرحال امام زادوں میں ایک لحاظ سے آتے ہیں، اس لیے ان کی بڑی ایک عزت ہے، ہمارے یہاں کے احترام ہے، اور بہت بڑا ایک ان کا کام ہے خدمات علمی، اور دوسرے حوالے تمام آپ کے سامنے ہیں۔ اور یو پی کے جو لوگ ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں میں، یو پی کے لوگوں میں زیادہ جو خصوصاً آگرے سے تعلق ہے، ان کے یہاں میں نے دیکھا نظر کرواتے ہیں۔ کیوں کروا رہے ہیں؟ ان کا یہ تعلق تھا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، امام نے حکم دیا کہ اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرو، تو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ لیکن امر امام اس وقت تک آپ کا کوئی بھی کام نیک جو امر امام میں شامل رہے گا جب تک آپ امام کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ جو نیمہ شعبان کی رات ہے اس میں صاحب شام 9 بجے جلدی جلدی کھانا کھاؤ، نماز پڑھی، اور 9 بجے سے خواتین لگ گئیں، حلوہ بھن رہا ہے اور ٹکیاں بن رہی ہیں، اور کیا 3، 3:30، 4 بج گئے، اور پھر اس کے بعد یہ بیچاری خاتون یا جو بھی اس کام میں مشغول اور مصروف ہے، نیمہ شعبان کے دن یہ حکم ہے کہ آپ حلوے مانڈے پکائیے اتنی کثرت کے ساتھ، یا یہ حکم ہے کہ حضرت حجت کی یاد میں کچھ اذکار، دعائیں، نمازیں پڑھیے۔ مولانا آپ نظر کے مخالف میں، یہ تو فلاں فرقہ کہتا ہے، نہ رک جائیے، یہیں پر آرام سے بات کیجیے، جلدی مت کیجیے، سوال کر رہا ہوں میں۔ مولانا نظر نہ کریں، یہ تو آپ نے عجیب مسئلہ کہہ دیا۔ میں نے کب کہا نظر کرنے سے؟ آپ نظر اس طرح سے مت کیجیے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ گھر میں خواتین بیمار، شدید تکلیف میں، لاٹھی چلی گھر کے بزرگوں کی، حلوہ تو پکانا ہے۔ اب وہ جو بیچاری خاتون بورچہ خانے میں اس طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہ جو بزرگوں کی لاٹھی چل رہی ہے، یہ ظلم ہے یا ثواب ہے؟ وہ تو بیچاری کہہ رہی ہے کہ منسوب ہے، نظر نیاز ہے، مولا کا ذکر ہے۔ کسی نے حق نہیں دیا آپ کو کہ مرضی کے بغیر زبردستی آپ دباؤ ڈالیں۔ سید الشہداء چراغ بجھا کے کہنا آزاد ہو، اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اصحاب سے کہا تھا، سب کے لیے مساوی پیشکش تھی، جو خیمے میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے نعوذ باللہ خاکم بدن نعوذ باللہ کہتے ہوئے بدن لرز جاتا ہے، اگر جناب اون محمد چھوڑ کے چلے جاتے تو سید الشہداء کے دل کو تکلیف ہوتی کہ میں اکیلا رہ گیا، اب کیا کروں گا، یہ تو غلط بات ہے۔ ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی اگر یہ ہو جاتا۔ یہ واقعاً پیشکش تھی، یہ دکھاوا نہیں تھا، عجیب آزادی ہے۔ تو رمح نام کا ایک آدمی ہے، جب امام حسین علیہ السلام آج کے سعودی عرب سے داخل ہو رہے ہیں، کہاں؟ آج کے عراق میں، تو ملا وہ گفتگو، کہا کہاں؟ وہاں جا رہا ہوں میں کوفے، کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ امام نے کہا بالکل، بسم اللہ، میرے الفاظ میں۔ تو پھر رمح نے کہا کہ لیکن میں اپنے گھر والوں کے لیے کہ غلہ، اناج، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہا ہوں، تو میں اپنے گھر والوں کو دے کر آ جاؤں آپ کے پاس؟ امام نے کہا جلدی کرو یہ کام، یعنی وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم عصر عاشورا ہو، کام ختم ہو چکا ہو، اور پھر تمہیں وہ سعادت نصیب نہ ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جلدی دے کر آؤ یہ راشن اپنے گھر والوں کو۔ گھر والے تمہارے کون ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو، گھر والے جو بھی ہو۔ امام ایک چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی مجبوری بتائی تو امام نے اس کو کنسیڈر کیا، اس کو اسپیس دی، جگہ دی، اور کہا کہ دے کر فوراً آؤ۔ لہٰذا یہ امر امام نہیں ہے آپ جو نظر کرتے ہیں جس طرح سے کہ خواتین گھر کی تکلیف میں ہیں، بزرگوں کی لاٹھی چلی، ڈنڈا چلا ایک سر پہ ان کے، اور یہ کام کرو، نہیں ہے۔ یہ مولانا نے نئی بات کہہ دی، نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ہماری فقہ اسی طرح سے ہے، آپ حضرات کے سامنے نہیں کہی گئی ہے، اور جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے، ختم بات۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نیمہ شعبان عبادت کے لیے۔ اب میں وہ بات بتاؤں جس کی ایک طرف میں خود ہوں،
مولانا دربار معصومین آئیں کہ نہ آئیں، اگر آئیں گے تقریر ہوتی ہے، قصیدے ہوتے ہیں، تھک جائیں گے، عبادت نہیں کر سکیں گے، مت آئیے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو 100 رکعت نماز ہے، پھر 4 رکعت نماز ہے، زیارت سید الشہداء ہے، آپ کا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، میں مان لوں گا، مجھے ثبوت لا کر دکھائیے، حدیث کا، مفاتیح الجنان، مصباح کفہمی، مصباح المتہجد شیخ طوسی، البلد الامین، زاد المعاد علامہ مجلسی، کہیں تو لا کر دکھائیے جو آپ کے اور میرے گھروں میں ہو رہا ہے، اس کا ثبوت۔ برکت آئے گی اس سے؟ نہیں آئے گی برکت۔ بعض علماء نے عصر عاشور کی مجلس بعض جگہ پر، سنیے بات کو، احتجاجاً پڑھنا چھوڑی۔ مولانا عصر عاشور کی مجلس احتجاجاً، امام حسین سے نعوذ باللہ کیا لڑائی ہے؟ عصر عاشور کی مجلس پڑھنی چاہیے تھی۔ کہا کہ جب تک آپ کے فاقہ شکنی کا دسترخوان تبدیل نہیں ہوگا، میں اس دسترخوان سے پہلے مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ یہ عصر عاشور کا دسترخوان ہے یا برسات کے پکوان ہے؟ نہیں آنا مجھے ایسی مجلس میں اس عالم کے بقول۔ مجلس نہیں، اس نے کہا کہ اس عالم نے کہا 10 جگہیں اور ہیں جہاں عصر عاشور کی مجلس میں پڑھ سکتا ہوں۔ آیت تو نہیں اتری کہ آپ کے گھر میں آؤں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کے گھر میں دسترخوان بچھ رہا ہے، باقاعدہ دسترخوان، بیسن کے پراٹھے، اور کیا مذاق ہے یہ امر امام نہیں ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے فاقہ شکنی کے ساتھ۔ مولانا پھر وہ بریانی، نہ حلیم، ایک دفعہ آپ عزاداروں کو دے رہے ہیں کہ جو پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، ماتم کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو طاقتور غذا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں فاقہ شکنی کا، غلط ہے، غلط ہے، ختم بات۔ یہ ساون بہادر کے پکوان ہیں، یہ فاقہ شکنی نہیں ہے۔ یہ بڑے قرینے سے، کیا اس میں صاحب لہسن کی چٹنی کہاں ہے؟ نہیں آئی، اچھا جلدی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جو امام باڑوں میں ملتا ہے، جو جلوسوں، بالکل وہ عین عبادت ہے، بالکل اگر تقدس کے ساتھ دیا جائے تو آپ اپنے آپ کو امر امام کے ساتھ جوڑیے۔ چھٹے امام نہ ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں نہ پاکستان کو، چھٹے امام دیکھ رہے ہیں اپنے جد کی تعلیمات کو۔ الاسکا کے کونے سے لے کر اور وہ نیوزی لینڈ اور جاپان کے کونے تک جہاں پر امر امام کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، امام نے آپ کے لیے دعا کی، وہ چاہے آپ الاسکا کے کونے میں، برفیلے پہاڑوں میں، یا آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، روس کے بالکل آخری سائبیریا کے کسی کونے پہ 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری کی۔ اس کے بعد آپ نے 9 ربیع الاول کی جو عید منائی، اس میں نہ پردے کا خیال، نہ خواتین کے لباس کا خیال، نہ اختلاط، منگل، مکس اپ ہو جانا مردوں کا عورتوں کے ساتھ، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، امام ناراض ہیں۔ وہاں 9 ربیع الاول ہے، غلط بات مت کیجیے، حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ آپ اپنی نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں کہاں ہوا تھا؟ الاسکا کے کونے سے لے کر شمالی امریکہ سے، ساؤتھ امریکہ، یورپ سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ، ایشیا، جہاں بھی ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا، غلط ہو رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک بات یہ تو اس کو سمجھیے آپ کہ امر امام کیا ہے۔ اور میں نے حتیٰ یہ بھی کہہ دیا 20 آدمی بیٹھے ہوں، یہاں پر کوئی نہ ہو نیمہ شعبان، لیکن یہ بندگان خدا اپنی عبادتیں کر رہے ہوں، کیونکہ ہم تھک جائیں گے۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ قصیدہ سننا غلط ہے، اگر آپ قصیدے کی محفل میں آ کر تھک جائیں اور پھر وہ 100 رکعت نماز، پھر زیارت حضرت حجت، دعا حضرت حجت کی، زیارت امام حسین جس کے لیے انبیاء تڑپ رہے ہیں، اگر آپ وہ نہ کر سکیں تو نہیں آئیے گا یہاں پر۔ یہ میں واضح کہہ رہا ہوں، مولانا پھر تو آپ کی میری مجلس کچھ نہیں ہے میاں۔ امر امام کے ساتھ چلو، تعلیمات امام کو زندہ کیجئے، خوب توجہ کیجئے گا آپ اس بات کے اوپر۔ لہٰذا نیمہ شعبان کے لیے ابھی سے مارک کر کے رکھیے کس طرح سے آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے، کیا نہیں پڑھنی۔ بعض علماء کے اقوال پڑھے میں نے، وہاں پر دیکھا تو وہاں پر یہ تحریر تھا کہ یہ، اگر میں آپ کو اپنی زبان میں بتاؤں بر صغیر کی، شب قدر کی اگر راتوں میں دیکھا جائے تو چھوٹی بہن یہ نیمہ شعبان ہے، شب قدر کی راتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے بہن یا بھائی تو روز عرفہ ہے۔ لہٰذا ان ایام کو آپ گزاریے آئمہ کے مطابق۔ میں نے آپ سے 2 ہفتے پہلے کیا کہا تھا؟ ہر دن کا چہرہ معصوم نے معین کیا، ہر رات کا چہرہ جو عید کی رات ہے معصوم نے معین کیا۔ عاشور کے دن آپ کے ہاں بڑی منت مرادوں کے بعد، ابھی میں آؤں گا اس حدیث پر، عاشور کے دن بڑی منت مرادوں کے بعد کسی کے گھر میں اولاد ہوئی، اور بر صغیر کی زمان میں اگر لڑکا ہو گیا تو کیا کہنا ہے، کیونکہ لڑکی کی بیچاری کی تو معذرت کے ساتھ کوئی حیثیت ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
جبکہ لڑکی کی فضیلت میں چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ لڑکوں کے لیے وارد نہیں ہوئی. لیکن بہرحال ایک چیز آئی ہے جو اولاد کے لیے، اولاد کو آپ نے نیک و صالح بنایا، وہ آپ کو جہنم سے بچائے گی، وہ آپ کی قبر و قیامت کے لیے سامان. لیکن وہ اولاد کہ جو نیک ہو اس میں لڑکی کو افضلیت دی گئی. خیر لڑکا پیدا ہو گیا صاحب، بڑی منت مرادوں کے بعد عاشور کے دن آپ ٹیلی فون کر کے ہر کو خوشی سے بتاتے ہیں یا کہتے ہیں ابھی کسی کو نہ بتائیے گا رشتہ دار کو، 11 12 13 کو مولا کے سوم کے بعد بتائیے گا. کیوں کرتے ہیں آپ یہ؟ کیا آپ کو واقعاً خوشی نہیں ہوئی ہے کہ اولاد دی ہے خدا نے منتوں کے بعد؟ مولانا اس دن کا چہرہ عاشور کا کوئی خوشی کی خبر سنانے کا نہیں ہے، یہ مولا کے سوم کے بعد. غدیر کے دن خدا نخواستہ جو علماء کے واقعات ملتے ہیں، گھر میں انتقال ہو گیا، بڑے سکون سے وہ عالم بیٹھا رہا، لوگ مبارکباد دینے آتے رہے. جب چلے گئے تو خاص شاگردوں سے کہا کہ آپ رک جائیے، میرا بچہ تھا 6-7 سال کا، حوض میں گر کے مر گیا ہے صبح کو. میں نہیں چاہتا تھا کہ غدیر کی خوشی برباد ہو. جو خاص شاگرد ہیں وہ رک جائیں کیونکہ کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھنی ہے. لوگ بھونچکا پریشان رہے. کیا کیا؟ کہا غدیر کا دن ہے، آج کے دن کا حکم یہ کہ خوشی کو پھیلاؤ اور خوش رہو، ہم اپنے غم کو نہیں. جب آپ کا غم ہے تو امام کی خوشی کو دیکھیے، جب آپ کی خوشی ہے تو امام کے غم کو دیکھیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حتیٰ جب امام کا غم ہے تو آپ امام کی خوشی کی بات بھی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کبھی آج تک شام غریمہ کی مجلس میں کوئی قصیدہ پڑھے جناب امیر کا؟ آپ نے دیکھا صبح عاشور کی مجلس میں کوئی قصیدہ پڑھے اس میں واہ واہ ہو رہی ہو؟ نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ آج گھر آنا سوگوار ہے، ہر امام باڑہ گھر ہے صبح عاشور عصر عاشور، لہذا خوب توجہ کیجئے. اب آئیے آپ یہی نیمہ شعبان کی رات، شب نیمہ شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، اس کا کیا چہرہ ہے؟ ائمہ نے کیا بتایا ہے؟ ائمہ نے کہا ہے نماز دعائیں. تو مولانا قصیدہ نہ سنیں؟ قصیدہ بھی ائمہ نے کہا ہے، قصیدے کی محفل میں بھی آئیے، فضائل سنیے، اشعار سنیے. لیکن کتنے اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کو جانا ہے وہ اعمال کرنے کے لیے. مولانا اس بات کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ جب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا نہیں لوگ بگڑ نہ جائیں. سرکار لوگ بگڑیں گے نہیں، یہ قوم ہماری بدحالی کا شکار ہو جائے گی. جب بھی آپ اپنے اعمال سے ہم اس عطر کو نکال لیں گے جو صادق آل محمد کا ہے، سوائے بدبختی کے کچھ نہیں رہے گا. اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ قصیدہ پڑھنا غلط ہے نیمہ شعبان، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، بالکل پڑھیے. سوال میں نے کیا کیا کہ آپ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، ہمت نہیں ہے مولانا، اچھا ہمت بھی آئے مولانا پورا وقت لگ گیا اس میں، پھر 100 رکعت نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، زیارت امام حسین پڑھنے، زیارت امام حسین، آپ سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں میں. 100 رکعت نماز، وہ 4 رکعت نماز 100 قلوات نہیں پڑھ سکے، استغفار، دعا کمل، مناجات شعبانیہ، صلوات شعبانیہ. آپ بات کر رہے ہیں قصیدہ جو کہ کلام انسانی ہے، اس کو لا رہے ہیں آپ کس کے مقابلے پر کہ جو لسان خدا ہے. یہ صلوات شعبانیہ کس کی زبان سے آئی ہے؟ یہ مناجات شعبانیہ، دعا کمیل، یہ نماز، یہ عبادت ہے، کس نے کہا ہے کہ نیمہ شعبان یہ اس کام کو انجام دو؟ لہٰذا خوب توجہ کیجئے. اور میں پھر آپ کی خدمت میں تاکید کروں کہ آئیے، بالکل آئیے، قصیدے سنیے، پڑھیے، بہترین ثواب ہے. بچے آپ کے ولایت کو سیکھتے ہیں قصیدوں کے ذریعے، بچے آپ کے سیکھتے ہیں ولایت کو، غم اہل بیت کو، نوحوں کے ذریعے، مرثیوں کے ذریعے. بات کہاں کی ہو رہی ہے کہ مولانا پھر ہمارے پاس یا ہمت نہ رہے، طاقت نہ رہے، رمق نہ رہے، یا وقت اتنا لگ جائے کہ پھر ہم اپنے اعمال کو انجام نہ دے سکیں. لیکن میں تو مجبور ہوں آنے کے لیے کیونکہ مجھے تقریر کرنی ہوگی، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں، تو بے فکر رہیے اس بات، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہاں میں 4 5 6 آدمی بیٹھا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں طاقت نہ ہوگا. آپ کو امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہے، اور تمہارا قصیدے میں نہیں ہے، پھر وہی گھوم کے بات آ گئی. اس لیے بالکل سنیے قصیدہ، بالکل پڑھیے. ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، طاقت کی بات ہو رہی ہے. 1 گلاس پانی ہے، یا پی لیجئے یا وضو کیجئے. مولانا نہیں ہم تو قربتاً اللہ مولا کے ماننے والے، ہم تو وضو کریں گے. فقی کہتا ہے یہ سب باتیں مت کرو، پانی پیو، جان بچاؤ، تیمم کر لو. قبلہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ، تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، بغیر تیمم کے نماز پڑھو. تو آپ کو زیادہ مقدس بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور فقہ اہل بیت سے آگے مت چلیے، عقائد اور افکار اہل بیت سے، تعلیمات اہل بیت سے آگے مت چلیے. لہٰذا نیمہ شعبان کی رات خواتین پر یہ آپ ماشاءاللہ مت چلائیے، ان کے اوپر لگائیے کہ حلوہ پکے گا، یہ کم ہو گیا. تبرکن کوئی بھی ایک چیز پک جائے اس پر نظر دے لی، آپ نے پوری رات آپ نے برباد کر دی. حلوہ بھون رہی ہو بیچاری خاتون، حلوہ پکنا ہے کیوں نیمہ شعبان پہ؟
تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور نہ جانے کتنوں کا نقصان ہو جائے اس سے، حلوہ نہ آئے ان کے گھر میں۔ خیر درود بھیجیے۔ کیونکہ جشن کا سما ہے تو میں نے کہا تھا کہ کچھ عورتیں بد دعا کریں گی، کچھ عورتیں دعائیں۔ بد دعائیں کون کریں گی؟ تمام ساسیں آج میرے خلاف ہیں۔ دعا کون کرے گی؟ جو ان کی نوجوان بہویں ہیں وہ دعا کریں گی۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کس کی بد دعا میں طاقت دیتا ہے اور کس کی دعا میں۔ لہٰذا اب دیکھیے یہ بھی بہانہ، ایک آدھ گھنٹہ لگا لیا آپ نے۔ جہاں میں نے یہاں تک بات کی، وہاں پر جب نظر و نیاز گھر میں پکتی ہے تو یہ باقاعدہ بچوں کی ٹریننگ اور تربیت بھی ہے۔ بیٹا تم یہ دھو کے لاؤ، تم یہ کام کرو، تم آٹا گوندو، تم فلاں کام کرو، یہ مولا کے لیے۔ لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ صاحب ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہم آئے تھے فلاں جگہ سے مائیگریٹ کر کے، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا پارٹیشن سے پہلے، اب پاکستان آ گئے تو یہ ہوگا۔ چیزوں کو سمجھیے ذرا سا، اور ظلم تک کوئی بھی چیز پہنچ جائے گی، وہ نماز بھی اگر ہو تو وہ امر اہل بیت نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھیے۔ اچھا اب یہاں پر میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو چوتھے امام کے حوالے سے تھی، قرآن کی ایک آیت ہے، اور قرآن کی وہ آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ من حیث لا یعلمون سنستدرجہم، ہم استدراج کریں گے کن کا؟ جو ہم سے ٹکرا رہے ہیں، جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، جو مسلسل گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ میں ڈوب رہے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں آ رہے، ہم ان کی نستدرجہم۔ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ درجے سے نکلا ہے۔ درجہ کسے کہتے ہیں؟ گریڈ کو۔ آپ آج پہلی کلاس میں ہیں، کل دوسری، پرسوں تیسری، چوتھی، پانچویں۔ یاد آ گیا مجھے، دیکھیے اگر خلوص کے ساتھ آپ ایک سینی پر بھی تمام رشتہ داروں کی صلوات فاتحہ پڑھ کے ہدیہ کر کے بانٹ دیں گے، ثواب تب بھی پہنچے گا۔ اور میری بات واضح ہو گئی کہ میں مخالف کسی چیز کا بھی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹکراؤ کی صورت میں طاقت، رمق، کیپیسٹی، گنجائش کتنی ہے۔ تو خدا فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ نستدرجہم، استدراج درجہ، یعنی ہم ان کی رسی کو دھیرے دھیرے تنگ کریں گے۔ جب رسی دھیرے دھیرے تنگ ہوتی ہے تو اگر آپ کے پیر میں رسی ہو، ہاتھ میں ہو، کوئی ہلکے ہلکے سخت کرے اسے گرفت کو، تو آپ کو احساس ہوتا ہے۔ خدا فرما رہا ہے ان کو احساس نہیں ہوا، من حیث لا یعلمون، یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں علم ہوگا ان کو، تو پورے قرآن میں دیکھیے آپ اس طرح کی آیت، یہ واحد ایک ہی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرنے کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے۔ انسان کو پروردگار فرمایا نہیں سمجھ میں آئے گا تمہارے کہ ہم تمہاری رسی کو تنگ کر رہے ہیں اور ایک ساتھ کھینچیں گے، پھر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اچھا نہ سمجھ میں آنا اور سمجھ میں آنے کا نقطہ کیا ہے؟ اگر سمجھ میں آ جائے کہ خدا اپنی رسی کو میرے گرد دھیرے دھیرے تنگ کر رہا ہے اور پھندے کو آہستہ آہستہ سخت کر رہا ہے، اگر میری سمجھ میں آ جائے تو میں ایسے کام کرنے لگ جاؤں گا کہ خدا کی رسی جو تنگ ہو رہی ہے ڈھیلی ہو جائے۔ خدا فرما رہا ہے ان کی سزا چاہیے۔ تو اب یہاں پر تفسیر کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، کیوں خدا کرے گا، کب کرے گا، وجہ کیا ہوگی، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ مجھے صرف ایک بات کی طرف جانا ہے کہ لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہوگا۔ جب خدا کہہ رہا ہے ان کو علم نہیں ہوگا، تو مجھ اور آپ جیسے کتنے کروڑ انسان جمع ہو کر اپنے علم کو، معلومات کو، نالج کو جمع کریں تو ہمیں علم ہو جائے؟ کیا ممکن ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ان کو ہم علم ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو میں اپنی آپ سب اپنی عقل ملا کر رکھ دیں تو کیا ہم اس چیز پر کہ جس پر خدا نے پردہ ڈال دیا ہے جہل کا، تم تک ہم اس کی اطلاع کو نہیں پہنچنے دیں گے، تم تک ہم اس کے علم کو نہیں پہنچنے دیں گے، تو کیا افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، میں اور آپ سب مل کر خدا کے وجود سے علم کو کھینچ کے اپنے سامنے لا سکیں گے؟ جب خدا کہہ رہا ہے لا یعلمون، ہم ان کو علم ہی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ ہوا کب، تو کیا ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے اب آپ یہ بتائیے، بڑی مشکل نہیں ہو گئی؟ اگر میں استدراج کے مرحلے پر نعوذ باللہ بحق کے جناب امیر، بحق کے پنجتن، بحق کے جناب سیدہ، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی استدراج کے مرحلے پر، بحق رحمت جناب سیدہ، میرے پیشانی پہ تو لکھا ہوا نہیں آ رہا کہ میں استدراج شروع ہو چکا ہے، نعوذ باللہ معذرت کے ساتھ آپ میں سے کسی کی پیشانی پر، سڑک پہ نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے۔ تو یہ ہے خطرناک چیز کہ نہیں ہے؟ کبھی بیماری کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ڈاکٹر کہتا ہے اس بیماری کی کوئی علامت نہیں ہے،
تو خوفناک بیماری سب سے زیادہ وہ بیماری جس کی کوئی علامت اور سمٹمز نہ ہو، جس کی نشانی نہ ہو، جس کے شواہد نہ ہو۔ 2.5-3 سال پہلے کسی کو چھینک بھی آ رہی تھی، کھانسی آتی 2 دفعہ، گلا خراب ہوتا، بدن میں ہلکا ٹیمپریچر، وہ شروع کر دیتا تھا اپنی احتیاطی تدابیر، کیونکہ علامتیں پتہ لگتا تھا نہیں معمولی سی نزلہ زکام تھا، الحمدللہ۔ کبھی علامت ہی نہیں ہے۔ خوفناک بات ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے آپ۔ کسی کو نہیں، خواب میں کوئی فرشتہ نہیں آ کے بتا رہا، نہ آپ کو خواب میں آئے گا نہ میں۔ خدا نے کہا علم ہم تمہیں ہونا ہی نہیں دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ مقام سزا پر ہو تم ہمارے، ہم انتقام دے رہے ہیں، ناراض ہیں ہم تم سے، بہت تم ہمارے دل کو بھا رہے ہو کہ جو ہم تم کو بتا دیں۔ تو کوئی ایسا ہوگا نا جو خدا کے دل کو اتنا بھاتا ہو کہ خدا نے اس کو یہ علم دیا ہو۔ پروردگار دیکھو اس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ فارمولہ اس کو بتایا ہے کہ نہیں یہ بات؟ اب چلیے کس کو بتایا خدا نے؟ اسی مظلوم امام کو، جس کی 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، اسی مظلوم امام کو کہ جس کے نہج البلاغہ میں کلمات ہیں، انہی 14، 5 اور 12 کو۔ یعنی وہ علم کہ جو خدا نے آپ سے، مجھ سے، تمام انسانوں سے چھین لیا ہے، جو کسی کو نہیں دیا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو مجھ سے، آپ سے چھین لیا ہے۔ کون اس علم پر سے پردہ اٹھا رہا ہے؟ صادقین علیہم السلام۔ امام سجاد دعا میں اپنی فرما رہے ہیں، اللہم لا تستدرجنی بالاحسان، پروردگار میرے ساتھ اچھا سلوک کر کے، مجھ پر نعمتوں کی بارش کر کے میری رسی کو تنگ نہ کیجیو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہ کیجیو، یہ برصغیر کا ایک ڈکشن ہے کہ جب بھی دعا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لجاجت ہے، درخواست ہے، بندہ خدا اپنے آپ کو مقام بندگی پر، مقام حقارت پر رکھتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ اس لفظ کے ساتھ، اس ٹینس کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ کیجیو۔ اور یہ آپ بزرگوں کی دیکھیں گے دعاؤں کو جا کر انہوں نے اسی طرح سے ترجمہ کیا ہے۔ پروردگار مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کے ذریعے احسان یعنی نیکی کرنا۔ پروردگار مجھ پر نعمتیں جو تو دے گا تو میں یہ سمجھنے لگوں گا کہ خدا مجھ سے بہت خوش ہے، تبھی تو نعمتیں دے رہا ہے۔ در حقیقت خدا نعمتیں دے کر میرے گرد رسی کو تنگ کر رہا ہوگا۔ لہٰذا پروردگار مجھے، میرے ساتھ استدراج نہ کیجیو بالاحسان، نیکی کے ذریعے۔ اور جناب امیر المومنین کی حدیث نہج البلاغہ میں، اذا تتابع ربک علیک بالنعم وتعارضہ بالذنوب فاحذر، جب تم مسلسل خدا کی بارگاہ میں گناہ کر رہے ہو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور وہاں سے مسلسل احسان ہو رہا ہے، تو پھر یہ نعمت اور شکر کی جگہ نہیں ہے۔ فاحذر، چوکنے رہو، کبھی بھی رسی کھینچ سکتی ہے، جناب امیر فرما رہے ہیں۔ خوب میں چاہتا ہوں یہ مرحلہ طے ہو جائے تاکہ پھر میں آگے بڑھوں۔ وَلَا تُعَذِّبْنِي بِالْبَلَا، پروردگار اگر میں ادب، تمیز، تہذیب اور بندگی کے راستے سے باہر نکل چکا ہوں تو مجھے بلاؤں کے ذریعے اپنی مناجات، اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے مرحلے پر نہ لائیو۔ بات اتنی باریک ہے کہ میں خود پریشان ہوں آپ تک کیسے پہنچاؤں۔ 2 مرحلے ہیں، ایک مرحلہ مرحلہ استدراج، خدا رسی کھینچ رہا ہے۔ رسی جب کھینچتا ہے دھیرے دھیرے تو کیا کرتا ہے؟ مسلسل آپ کو نعمتیں دیتا ہے۔ پروردگار رسی تنگ نہ کیجیو، کس کے ذریعے؟ احسان کے ذریعے۔ مجھے تیری وہ نعمتیں نہیں چاہیے کہ جس کے پس پردہ تو میری رسی تنگ کر رہا ہو، نعمتیں نہیں چاہیے۔ پروردگار اگر تو مجھے بندگی کے مقام پر لانا چاہتا ہے تو بیماری، سزا، تکلیف کے ذریعے مقام بندگی پر مت لا کہ مجھے تو اتنی اذیتیں دے کہ مجھے خدا یاد آ جائے۔ یعنی نہ وہ نعمتیں پسند ہیں جس کے پیچھے استدراج ہو، اور نہ وہ اذیت پروردگار میں برداشت کر سکتا ہوں کہ جس کے بعد میں تیری عبادت پر آؤں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ یہ تو بات ختم ہو گئی امام سجاد کی۔ اب چلیے 7ویں امام حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا جلدی جلدی یہاں پہ ایک بقول ہمارے بچے کہتے ہیں یہاں پر جو ہیں
کہ کوئی ڈرائیو تھرو سولوشن ہے اس کا ڈرائیو تھرو سولوشن سب میں کیا دوں گا، معصومین دے چکے ہیں. اور شعبان کا مہینہ تو بہار ہے کس کی؟ استغفار اور صلوات کی. تو اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار اور صلوات، یہ دو ذکر اگر آپ مسلسل اپنی زبان کو مصروف رکھیں استغفار اور صلوات میں، اب یہ اگرچہ کوئی مقلد نہیں ہے اس پوری کائنات میں میرا، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے بات مجھ سے مان لیجئے کہ پھر بڑا مشکل ہے کہ انسان استدراج کے مرحلے پر آئے. محمد و آل محمد صلی اللہ. اسے ایک مسئلے میں آپ میری تقلید کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے. بقیہ مسائل میں اپنے مرجع تقلید کی تقلید کیجیے گا. تو کیونکہ چھٹے امام فرما رہے ہیں ما لزمہا شقیٌ، تسبیح سیدہ کی جو پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے 34 33 مولا فرما رہے ہیں کبھی بد نصیب انسان جہنمی اس کی پابندی کر ہی نہیں سکتا. یہ سنیے، امام یہ نہیں فرما رہے کہ جو اس کو پابندی سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یعنی میں کیسے چیک کروں کہ میں جہنمی ہوں کہ نہیں ہوں؟ پابندی سے پڑھتے ہو ہماری دادی کی تسبیح؟ جی، بس ٹھیک ہے، جہنمی تو نہیں ہوگے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم سے دوری کا ایک طرح کا سرٹیفکیٹ ہے. خیر، اچھا، اب یہ روایت جو میں پڑھنے والا ہوں ساتویں امام کی، انتہائی پیچیدہ طریقے سے آسان ہے. یہ اور انتہائی آسانی کے ساتھ پیچیدہ ہے. سنیے گا آپ، اور انشاءاللہ ساتویں امام نے کوئی 40-50 دفعہ اپنے والد کے شاگرد کو، چونکہ ہشام ابن حکم تھا والد کا شاگرد ہے، اور یہ ہشام ابن حکم خود ایک عجیب عجوبہ روزگار شخصیت ہے، اور یہ بڑی مختلف شخصیت ہے. ہشام ابن حکم اتنی عجیب شخصیت ہے کہ کبھی کبھی چھٹے امام کہتے تھے وہ جو تم نے وہاں اس فلاں شخص سے گفتگو کی تھی فلاں موضوع پر علمی، وہ ہمیں بتاؤ کیا تھی. چھٹے امام، جب نہ رسول اللہ آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی امام کو طریقہ استدلال ہشام کا اتنا پسند تھا، اور اپنے شاگردوں میں مباحثے کے لیے چھٹے امام نے جس کی تعریف کی ہے بڑے عجیب انداز سے، وہ یہی ہشام ابن حکم ہے. یہ باطل کو دور کرتا ہے حق کے ذریعے. اور بعض شاگردوں کے بارے میں کہا، میں اپنے الفاظ میں بتا دوں کہ بڑا شرارتی ہے. یہ جب بھی مد مقابل بحث میں کوئی پھندا لگانا چاہتا ہے پھدک کے اس سے اونچی شاخ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ باطل کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بھی باطل کے ذریعے اس کو شکست دیتا ہے، لیکن اس کا باطل اس کے باطل سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہ امام نے اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے جو لفظ ہے کہ شرارتی مباحثہ کرتا ہے یہ. لیکن ہشام ابن حکم کو کہا کہ تم باطل کو فنا کرتے ہو. علمی مباحثات جو ہوتے تھے توحید کے، اصول دین کے، تفسیر کے، اس میں تم حق کے ذریعے باطل کو دور کرتے ہو. اور بڑا عجیب انسان ہے ہشام ابن حکم. خیر، تقریباً 50 جگہ پر ساتویں امام نے کتاب العقل والجہل میں ہشام ابن حکم سے کہا ہے کہ یا ہشام یا ہشام یا ہشام. تو عاقل، عقل، ان چیزوں کے بارے میں ساتویں امام نے گفتگو کی ہے. اب کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو جس کو شوق ہوگا وہ بعد میں دوبارہ سن سکتا ہے. اچھا، اب امام نے فرمایا انہی 50-55 جملوں میں سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں جو امام نے اس کتاب العقل والجہل میں بیان فرمایا. پہلے تو امام نے ساتویں امام نے آیت پڑھی، یا ہشام ان اللہ حکى عن قوم صالحین. اے ہشام، خدا نے نیک لوگوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے. قرآن میں خدا نے نیک لوگوں کا، صالحین کا ذکر کیا ہے. کیسے ذکر کیا ہے؟ کہ صالحین، نیک لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پروردگار، زیغ، کجی، ٹیڑھا پن، زنگ لگ جانا، دل میں تعلیمات اہل بیت کا، قرآن کا، روحانیت کا نہ آنا، پروردگار ہمارے دلوں کو اس میں کجی، ٹیڑھا پن، زنگ، تاریکی
دوبارہ اس میں مبتلا نہ کر. بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد یہ کام ہمارے ساتھ نہ کر. وہب لنا من لدنک رحمتن، ہمیں عطا فرما تحفے کس چیز کے؟ اپنی بارگاہ سے رحمت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، لیکن ہدایت کے بعد گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تیری طرف سے آئے گی. کب ایسا ہوگا کہ گمراہی خدا کی طرف سے نہیں آئے گی؟ اور کب ایسا ہوگا کہ آپ ہدایت پر باقی رہیں گے؟ من لدن کا رحمتن، جب تک رحمت آتی رہے گی. تو اب یہ سوال بچوں کے ذہن میں آیا کہ گمراہ خدا کرتا ہے مولانا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ خدا تو ہدایت دیتا ہے. تو پھر یہ ایک طویل بحث ہے، اور قرآن میں خدا نے کہا کہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو قرآن نے ہدایت دی. اب بھائی قرآن تو بہت بڑی بات ہے، میں ہمیشہ آپ کے سامنے مثال دی ہے. اب آپ کے گھر کا دروازہ رسول خدا نے کھول دیا، کھلا رہے گا. آپ کے گھر کا پٹ کھل گیا، کسی کو اچھا لگا کسی کو برا لگا، دروازہ تو ایک ہی ہے. تو آپ کے گھر کا پٹ کیوں کھل رہا ہے مسجد کے صحن میں؟ بھائی میں نے اپنی مرضی تھوڑی کا، خدا نے کھلوایا. تو ایک کام ہوتا ہے اور آپ یہ مسئلہ ہے. اب خیمے سے نکلا مظلوم امام، خندق کے پاس گیا، پچھاڑ کر آ گیا. اب آپ کے سینے پہ مونگ ڈل گیا تو میں کیا کروں؟ امام فرمائے کہ صالحین، امام نے فرمایا صالحین صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کو اس بات کا علم ہے ان القلوب تزیغ وتعود الی عماها ورداها، کیونکہ صالح انسان وہ ہے کہ جس کو اس بات کا علم ہے خوب اچھی طرح سے کہ دل جب نورانیت کے مرحلے پر آ جائے تو دوبارہ کج ہو سکتا ہے، ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اور دوبارہ اپنے اندھے پن اور اپنے گھٹیا پن پر، ردا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، ردا یہ وہ ردا نہیں ہے جو ردا اصحاب کسا والی، وہ ردا ہے، اور یہ ردا یعنی گھٹیا پن پر آ سکتا ہے، اس پستی پر آ سکتا ہے، انحطاط کے مرحلے پر آ سکتا ہے. یہ صالحین صرف اٹھک بیٹھک کرنے والے نمازی نہیں ہیں، یہ فاقہ کرنے والے روزے دار نہیں ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تمام نیک کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی عقل کا چراغ جل رہا ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے خدا کا لطف ہے، کبھی بھی میں کوئی ایسی غلطی کر سکتا ہوں کہ جو خدا مجھ سے ہدایت کو چھین لے. تو یہ جانتے ہیں صالحین. اچھا، اسی وجہ سے شیخ کلینی نے اس حدیث کو عقل اور جہل کے چیپٹر میں لے کر آئے کہ دیکھو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عبادت کرتے رہو، بلکہ اسلام کہتا عبادت کے ساتھ تمہاری عقل اس مقام پر ہو کہ عبادت میں جو چیزیں خامیاں بن کر آ سکتی ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور جو تمہاری عبادت کو خوبصورتی عطا کر سکتی ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے. چھوٹی سی مثال دوں اور آگے بڑھ جاؤں. ظہر عصر کی نماز پڑھی، ماشاءاللہ سے آپ سب مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں، کل سب کے سب صبح کی نماز پڑھیں گے. تو آپ نے نماز پڑھی، گناہ معاف ہو گئے، جب آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ فرمایا مولانا رسول خدا نے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تسبیح سیدہ پڑھی تو مزید گناہ معاف ہو گئے. آپ نے تعقیبات پڑھی، مزید گناہ معاف ہو گئے. اب دوبارہ سر سجدے پہ رکھیے، کفتراش الاسد، جیسے شیر بیٹھتا ہے زمین پر، اور پیشانی رکھ کر 100 دفعہ آپ نے کہا عفواً عفواً. بھائی کیا کیا ہے آپ نے؟ اذان اقامت کے وقت ڈھیروں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ جو آپ رکوع میں گئے سجدے میں گئے گناہ معاف ہو رہے ہیں. نماز پڑھنا ہے گناہ معاف ہوئے، جناب سیدہ کی تسبیح پڑھی گناہ معاف ہوئے، تعقیبات پڑھی گناہ معاف ہوئے، بعض درود پڑھتے ہیں، بعض اللہم کل ولی تعقیبات میں گناہ معاف ہو گئے. اب کس بات کی عفواً؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عقل کے ساتھ، کیونکہ جب تک خدا کا بندہ ہے ہمیشہ اپنی ذات کو جب دیکھے گا تو تقصیر دیکھے گا، کوتاہی دیکھے گا، کمی دیکھے گا، خامی دیکھے گا. لہٰذا میں اس لیے مومن کہتا ہے کہ ہم اس لیے 100 دفعہ سر رکھ کے کہتے ہیں عفواً عفواً 100 دفعہ کہ پروردگار یہ نماز اس طرح سے نہیں تھی کہ جیسے شایع نشان ہے. تو یہ صالحین کی تعریف کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس طرح سے کہ صالحین صلاح کے مرحلے پر ہیں، پاکیزگی کے مرحلے پر ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عقل میں یہ بات ہے کہ اگر خدا کا لطف اور کرم نہ ہو تو ہم عبادت نہیں کر پائیں گے، خدا کا لطف نہ ہو تو ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچ پائیں گے. اچھا، اب امام نے گفتگو کرنا شروع کی. یہ تو تھا کلام خالق. اب دیکھیے کلام مخلوق کہ جو خالق کے کلام سے جڑا ہے.
ساتویں امام کے جملوں کو دیکھیے آپ، کیا خوبصورت صاحب بات کہیے، اور کیا میری اوقات کی میں تعریف کروں، لیکن بہرحال اب عادت ہے ہم سب کی کہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتی ہیں کہ بھائی مولانا نے کیا گفتگو فرمائی ہے، اور کس طرح سے ہر ایک کے ہاتھ میں امام نے اس کی عاقبت اور اس کی زندگی، موت اور برزخ کو پرکھنے کا پیمانہ دے دیا۔ آپ کے لیے بھی سوال ہے، میرے لیے بھی سوال ہے کہ آخر ہماری عاقبت کیا ہے، میں جو ہوں نیک عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، آپ کے لیے بھی سوال ہے۔ تو امام اس مسئلے کو حل فرما رہے ہیں۔ فرمایا امام نے، دیکھو انہو لم یخف اللہ من لم یعقل عن اللہ۔ ہشام دیکھو بات سنو، اچھا آپ کو پتہ ہی ہے، میں اپنے الفاظ بھی ڈال رہا ہوں اس میں تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے۔ دیکھو ہشام بات سنو، خدا سے وہ ڈرا ہی نہیں جس نے از روئے خدا عقل کا استعمال نہ کیا ہو۔ اب اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اب امام کی عربی ہے اور ترجمہ مجھ جیسا شخص کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو الفاظ ٹوٹے پھوٹے آپ کے سامنے۔ یہ جو امام نے فرمایا لم یعقل عن اللہ، یعنی عقل کا استعمال کرو، لیکن یہ جو عن لفظ عن آیا ہے یہاں پر، حرف عن، یہ عربی میں خوبصورت معنی دیتا ہے۔ اب عربی کی اس خوبصورتی کو میں کیسے آپ تک پہنچاؤں؟ یوں سمجھ دیجئے میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ذریعے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرے از روئے ربوبیت خدا، یعنی خدا کی ہدایت کو سامنے رکھ کر عقل کو استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ من لم یعقل عن اللہ، جو عقل کو اپنے سامنے رکھ کر، وہ خیمے میں دیکھیے میرے پاس مشکل کشا جناب امیر صرف اس لیے نہیں کہ بھاری وزن اٹھانے یا عالی مدد کہیں، ہر جگہ پر مولا مشکل کشا ہیں، تو جو نیزہ چبو رہا ہے خیمے میں، تو یہی نوجوان کیوں اٹھا؟ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ یہ تو اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، بستر پہ سو گیا یہ شب ہجرت بڑا اطمینان سے، یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، ارے مولانا آپ اپنے پیروں سے چل کے وہاں تک گئے، کچھ تو عقل کا استعمال کر لیتے۔ ایک عقل شیطانی، ایک عقل رحمانی۔ جو عقل شیطانی ہے جناب امیر کے فرمان کے بقول وہ عقل نہیں ہے، وہ عیاری ہے۔ عقل کہتے ہی اس چیز کو اہل بیت کی تعلیمات میں جو آپ کو خدا کی اطاعت تک پہنچائے۔ یہ فرمان ہے جو خدا کی بنیاد پر اپنی عقل کو استعمال نہ کرے۔ سونے والے نے کیا سوچا، آج مروں یا کل مروں؟ 63 برس کی عمر میں ضربت لگائے وہ ملعون آ کر مسجد میں، یا آج مر جاؤں؟ دونوں مقامات پر مروں گا تو اسی کی محبت میں مروں گا۔ ورنہ نوجوان ہے، بات سنیے، 13 سال سے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، بس کافی ہدایت آ چکی ہے، اور آپ تو کہہ ہی چکے ہیں غار حرا میں آپ کے ساتھ تھا، تو آج آپ سو جائیے، میں چلا جاتا ہوں مدینہ، میں کچھ ہوں ہی نہیں آپ کے سامنے۔ یہ ہے العقل عن اللہ۔ اب آپ بالکل سکون سے بیٹھے رہیے، ہلیے گا نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ پرندوں پر سروں پر پرندے بیٹھے تھے، تو یہ عاقل ہے یا وہ عاقل ہے جو اٹھ کھڑا ہوا 3 دفعہ؟ لہذا یہ ہے العقل عن اللہ۔ میں اپنی عقل تو استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں یہاں پر بیٹھنے کو ترجیح نہیں دوں گا، میں نکل کے جاؤں گا۔ وہ خدا سے ڈرا ہی نہیں کہ جو اپنی عقل کو خدا کی، اب میں آسان کر دوں، بچے نوجوان بیٹھے ہیں، بچیاں ہیں ہماری یہاں پر نوجوان، ان کی اردو ویسے ہی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، جو اپنی عقل کو استعمال کرے خدا کے حکم کے مطابق، یعنی اپنی عقل کو استعمال کرے خدا کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ نہیں پڑھوں گا میں آج نماز شب، اور اگر ہو سکا تو نماز صبح بھی نہیں پڑھوں گا، چادر اوڑھ کے لیٹا رہوں گا، کیونکہ حکم ہے لیٹے رہنا۔ اب اچھا لیٹنے والے نے آپ کو حکم دیا ہو کہ لیٹے رہو، ہو سکتا ہے لیٹنے والا بھول گیا ہو کہ نماز کا کیا کرے گا یہ سونے والا، تو آپ ذرا اپنی عقل، جس نے حکم دیا ہے نا، اس کی زبان اس کی نہیں ہے، خدا کی ہے۔ اگر اس نے لیٹے رہنا تو جب تک وہ نہیں دھمکیں گے گھر میں کفار اور میرے چہرے سے چادر نہیں ہٹائیں گے، میں لیٹا رہوں گا۔
ظہر کی اذان ہو جائے، عصر کی ہو جائے، عشاء کی، مولانا کیا بات کر دی آپ نے؟ سرکار آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، آپ سے سنبھلا نہیں جا رہا کہ کوئی ہستی سوتی رہ گئی، یہ عصر کی نماز، سورج پلٹ آیا. لہذا یہ عقل عن اللہ، خدا کیا کہہ رہا ہے. واقعات اور بھی ہیں لیکن وہ پھر گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. کون ڈرتا ہے خدا سے؟ جو اپنی عقل کو خدا کے حکم کے مطابق چلائے. ومن لم یعقل عن اللہ، جو خدا کے حکم کے مطابق اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا، لم یعقد قلبہ علی معرفت ثابتۃ، اس کا دل اس معرفت پر آ کر جمے گا ہی نہیں کہ جو ثابت ہے. آپ چاہتے ہیں معرفت آپ کی ہمیشہ جمی رہے، آپ چاہتے ہیں آپ کا دل معرفت ہمیشہ رہے، معرفت کے امتحان میں آپ کا دل کبھی پسیجے نہ پگھلے، نہ پسیجے، پیچھے نہ ہٹے، آپ کا دل بالکل فولاد کی طرح اپنے مقام پر رہے. تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو عقل، جو اب تمہاری عقل ہے، جو تمہاری عقل ہے وہ عقل خدا کے حکم کے مطابق استعمال کرو. میں سمجھ رہا کہ نہیں ہوگا یہ، لیکن فونٹ بڑا کروا کے لائے ہوں اسی لیے. اچھا، تو یہاں پر اور جو خدا سے عقل کے ذریعے خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، اس کا مطلب خدا سے نہیں ڈر رہا. خوف خدا کی علامت کیا ہے؟ کہ اگر میری عقل حکم خدا کے مطابق چلتی ہے. اچھا، مغلق صاحب کہنے لگے کہ وہ آ گئے تھے، ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے باکس لے کے آ جاتے ہیں جمعے کی نماز میں، تو وہ ادھر دیکھنے لگی، وہ دیکھی نہیں، یہ عاقل ہے. ایک بندہ خدا سامنا ہے، اس نے 10 20 50 100 روپے ڈال دیے. کون عاقل ہے؟ اس نے اپنے 50 روپے بچا دیے، اس کے تو بیچارے کے گئے. عاقل وہ نہیں ہے جس نے منہ پھیر لیا، دیکھا ہی نہیں اس باکس لانے والے کے سامنے. عاقل وہ ہے جس نے پیسے ڈال دیے. تو یہ امام فرمانے کہ تم کیا کرتے ہو؟ لم یعقد قلبہ علی معرفت ثابتۃ، جو اس طرح سے نہیں کرے گا اس کو خوف خدا نہیں ہے. اور جو خدا کی بنیاد پر عقل کو استعمال کرے گا، فرمایا اس کا دل ایک ایسی معرفت پر آ کر جم جائے گا جو معرفت ثابتہ ہوگی. معرفت ثابتہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جمی ہوئی اپنے مقام پر. اچھا، یہ معرفت ثابتہ آ گئی، اب یہ معرفت ثابتہ کرے گی کیا؟ یبصرها ویجد حقیقتها فی قلبہ، اس کے سر پہ ستارے نہیں چمکیں گے، اس کی آنکھیں نور نہیں دیں گی. ایسے یہ نہیں فرما رہے چہرہ فلاں ہو جائے گا اور چہرے کی رنگت ایسی ہو جائے گی، نہیں. کیا ہوگا جب تم یہ کام کرو گے؟ فرمایا یبصرها ویجد حقیقتها فی قلبہ، یہ اس معرفت کو دیکھے گا بھی اور اس کی حقیقت کو اپنے دل میں بھی پائے گا. جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے جملہ کیا کہا تھا کہ امام آپ کی قسمت کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ تم خود چیک کرو ہمارے جملوں کی روشنی میں کہ تم کیا دیکھتے ہو اپنے اندر. وَلَا يَكُنْ أَحَدٌ كَذَلِكَ، اور پھر فرمایا امام نے کوئی اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح کا، الا مگر یہ کہ یہ ہے خوبصورتی اہل بیت کی. جو میں نے کیا کہا تھا آپ سے، بڑی آسانی کی حد تک پیچیدہ، ابھی تک بڑی مشکل گفتگو تھی، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے فرزند فاطمہ کہاں پر لا کر گفتگو کس موڑ پر لے کے جا رہے ہیں. کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ کیا کرے، من کان قولہ لفعلہ مصدقا، جو کہے اس پر عمل کرے، جس کا عمل اس کی گفتار کی تصدیق ہو. محمد و علی محمد صلی یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ یہ مذاق نہیں ہے. حضرت آیت اللہ العظمی حجہ حسین قومی رضوان اللہ تعالی علیہ، زبان اتنی سچی تھی. کسی عالم کا کہ والد کا کسی کا انتقال ہو گیا تو مرج تقلید تھے، اور تقریباً آغا خوئی کا جو اوائل تھا، آغاز تھا مرجعیت کا، تو اس میں بھی مرجعیت ان کی میرے خیال سے رہی ہے کچھ بہت مختصر مدت کے لیے. اور حجہ حسین قمی ان کے جو فرزندان تھے وہ بھی سب کے سب مرج تقلید بنے ہیں. تو وہ ان کا کہ اپنے کاتب کو بلایا، کہا کہ ٹیلی گرام ہوتا تھا پہلے، تار بھیجتے تھے، 2 بہت مختصر جملوں پر مشتمل ہوتا تھا.
کہا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کے مرنے سے بہت افسوس ہوا اور نیچے نام لکھ دو میرا. کہا نہیں واپس آؤ. کہا مجھے بہت کو کاٹو، بہت افسوس نہیں ہوا ہے مجھے افسوس ہوا ہے. تو اس طرح کے لوگ کہ جن کا عمل، اور یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ فعل آپ کا آپ کے قول کی گواہی دے. اہل بیت کی زندگی میں ایک چیز نہیں ہے عیاری، چالاکی، مکاری. آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے کہ آپ کو کہیں پر نظر آ جائے کسی مقام پر چالاکی، عیاری، اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر دیا. واقعہ کربلا کی مثال آپ دیکھیے، امیر المومنین کی جنگوں کو دیکھیے، آپ امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیے. لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عقل، اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ ائمہ اپنی عقل سے سمجھتے تھے پھر سوچتے تھے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اچھا اب آگے چلیے. قول اور فعل تصدیق کریں ایک دوسرے کی. وَسِرُّهُ لِعَلَانِيَتِهِ مُوَافِقًا، جس کی چھپی ہوئی زندگی، جس کے راز اس کی علنی زندگی کے موافق ہوں. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. مطلب میں سامنے بیٹھا ہوں تو میں کہوں اذان ہو گئی، ارے قبلہ آپ نے بتایا نہیں، میں کب کبھی تاری ہو گئی مجھ پر، یہ آپ یوں ایک عجیب چیخ پکار شروع ہو گئی، قبلہ مولانا بڑے نماز کے پابند ہیں. گھر میں ہو رہا ہوں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوں صاحب، جب تمام چیزوں کا انجام دے دیا تب جا کر میں نے بادل ناخواستہ کھینچ تان کے نماز پڑھی. نہیں پہنچ سکتا معرفت کے مرحلے پر ایسا شخص، نہیں پہنچ سکتا. میں اس شخص کی برائی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں امام برا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے ذاتی زندگی میں کچھ اور ہو، باہر کی زندگی میں کچھ اور. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو یہ بات کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے اس کو، وقت کا امام دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ائمہ اہل بیت نے چھوٹے چھوٹے اصول بتائیں بڑے معمولی الفاظ کے ساتھ کہ جو بڑی بڑی شخصیتوں کو جنہوں نے جنم دیا ہے. لأن اللہ تبارک اسمہ. اب یہ بڑا مشکل جملہ ہے. یہاں تک بات آپ سمجھ گئے میری، کوئی مشکل نہیں تھی نا، سمجھا دیا. خوف خدا، عقل کا استعمال خدا کے حکم کے مطابق. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اور میں انشاءاللہ جتنا وقت ہے اس میں یہ مکمل ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ سنیے. لأن اللہ تبارک اسمہ، کیونکہ خداوند تبارک و تعالی جس کا نام بڑا بابرکت ہے، لم يدل على الباطن الخفی من العقل الا بظاہر منہ وناطق عنہ. کیا کہنے صاحب فرما رہے ہیں کہ تم یہ کیسے دیکھو گے. اچھا اب میں تشریح کر رہا ہوں، ترجمہ میں نے کر دیا، تشریح کو سنیے گا. میں آپ جتنے بھی افراد حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ یہ کیسے سمجھیں کہ میری عقل وہ ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے کہ جو خدا کے حکم کے مطابق استعمال ہوتی ہے. کیسے سمجھوں میں؟ اگر امام معصوم ہوتے مہر لگا دیتے، بات ختم تھی. لیکن اب میں کیسے سمجھوں؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہاری عقل جس کی گہرائیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے، میں آپ سے سوال کروں اپنے سے بھی، میں اپنے نفس کی گہرائی کو جا کر دیکھوں کہ اس میں واقعاً اندر کچھ نجاست بچی ہے یا طہارت ہے، طہارت نجاست ساتھ ہے، سراسر نجاست ہے، سراسر طہارت ہے. آپ اپنے کو دیکھیں، یہ میں چیک کر سکتا ہوں. کیسے چیک کروں؟ اس کے اوپر اچھا میں نے کہا اندر سے بالکل میرا قلب پاک ہے، مولانا مہر لگی ہے امام وقت کی؟ نہیں. تو پھر اپنے پاس رکھیے مولانا اس بات کو. آپ کا مرج تقلید بیچارہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس سے پوچھنے جائیے آپ. اچھا آپ کو پتا ہے مولانا کہ آپ کے دل میں نیچے جو آپ جائیں گہرائی میں تو صرف اور صرف نجاست ہے؟ نہیں پتا. نجاست کتنی ہے، طہارت کتنی ہے؟ نہیں پتا. اور میرے خیال سے آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں یہی کہے گا. ساتویں امام نسخہ دے کر جا رہے ہیں کہ مسلسل اپنے آپ کو چیک کرتے رہیے. آپ میرے جو باطن ہے، جو میری روح ہے، نفس ہے، عقل ہے، یہ سب چھپی ہوئی ہے نا. کس حد تک شہوت کی گرفت میں آ چکی ہے میری عقل، مجھے نہیں پتا. کس حد تک میری روح نفسانی خواہشات کی گرفت میں ہے، مجھے نہیں پتا. کس حد تک خدا کے حکم کے تحت آ چکی ہے میری روح، مجھے نہیں پتا. مولا فرمانے خدا نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے. کس کے ذریعے؟ خدا نے رہنمائی نہیں کی ہے تمہارے اس چھپے ہوئے باطن پر جو چھپا ہوا ہے. کس کا باطن؟
کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جو میری عقل چھپی ہوئی ہے، جس کی گہرائی میں جاؤں تو مجھے خود نہیں پتا کہ میری عقل شیطانی ہے کہ میری عقل رحمانی ہے، میری عقل علوی ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، پنجتنی ہے، یا میری عقل کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ مولا فرما رہے ہیں خدا نے رہنمائی کر دی ہے تمہاری چھپی ہوئی عقل کی کرامت، شرافت اور نجاست کے سلسلے میں۔ کس کے ذریعے؟ وہ چیز جو تمہاری عقل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تم دیکھو ظاہر کیا ہو رہا ہے، ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ آسان سا سوال ہے۔ یتیم بچہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے دائیں بائیں دیکھا، اس یہ یتیم ہے، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، میں نے اس کی رکابی سے بھوک لگ رہی تھی اٹھا کے کھا لیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ نماز تو پڑھتا ہوں، یہ نجاستی تمہاری اس مقام پر آ کر اس نے دکھایا۔ جو بہت زیادہ نازاں تھے نا اپنے اوپر کہ میں فلاں ہوں فلاں، یہ اندر کی نجاست اس امتحان کے وقت دکھ گئی۔ میں بچوں کے لیے ایک بات کہوں، اپنی بچیوں کے لیے، ایگزام جو دیتے مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن بچیاں اور بچے سمجھ جائیں گے۔ شروع کے 10 سوال آتے تھے یا آتے ہیں، فل ان دا بلینکس، پھر آپ اپنی مرضی سے اس میں لکھیے کیا صحیح، خالی جگہ ہے بھریے کچھ، پھر اس کے بعد 5-6 سوال آتے ہیں ملٹیپل چوائس کے، کہ ایک جملہ آتا ہے اس میں 3 جواب ہوتے ہیں، اس میں سے چن کے آپ لکھیے، پھر ایک آتا ہے یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو ہر مقام پر آپ کی ذہانت کی خاص کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے تفصیلی جواب، ڈسکرپشن، صاحب فلاں قانون جو فزکس کا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا، 1.5-2 صفحے اس پر لکھیے۔ تو یہ نوٹس ہوتے ہیں، شارٹ نوٹس یا ڈیٹیل میں۔ تو ہر جو سوال آتا ہے پرچے میں وہ ایک آپ کی خاص ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ نہیں ایسا؟ لہٰذا ہر امتحان جو آ رہا ہے امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ تمہاری جو عقل ہے، تمہاری جو روح ہے، وہ تمہارے اعضاء و جوارح، ہاتھ پیروں سے مختلف امتحان کے مواقع پر کیا کام کرواتی ہے۔ آفس میں تو بڑی تعریف کی جاتی ہے، صاحب کیا بہترین آدمی ہے، گھر میں آتے ہیں شبن ابن زجاجن، تو وہاں پر پتا ہے مجھے فائر کر دیا جائے گا، انکریمنٹ، ترقی رک جائے گی۔ یہاں پر تو سب مظلوم ہے، میرے ہاتھ کچل دو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈکٹیٹر ہوں یہاں پر، یہاں کا میں فرعون ہوں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور بہت ہی اہم جو میں نے مرحوم ناہینی آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین ناہینی، جن کا 1932 یا 34 میں انتقال ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں بہت بڑے آدمی تھے، یہ اپنی گواہی کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، مراجع عصر ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو تعریف کرتے ہیں وہ بڑی عجیب تعریف کرتے ہیں جناب محمد حسین ناہینی کی، جو ان کے الفاظ ہیں۔ ان کو جب خواب میں دیکھا تھا کسی نے، اس نے کہا سرکار آپ چلے گئے وہاں بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ جو فارسی کا شعر پڑھا تھا جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے اس دن کیا تھا، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس گہرے سمندر کی تہ میں عقیق مقرب ہے خدا کی بارگاہ میں یا معمولی پتھر۔ دنیا میں جس انسان کو آپ معمولی پتھر سمجھ رہے تھے، وہاں جائیں گے شاید آپ کو جون دکھے، ابو ذر دکھے، اور جس کو آپ سمجھتے بہت بڑا صاحب عقیق ہے، یاقوت ہے، در نجف، بڑا قیمتی پتھر آپ سمجھ رہے تھے، آپ سمجھ رہے تھے، وہاں پر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ ایسے قرنی آپ جا کر دیکھیے کہ کیا فضیلتیں ہیں، جون کی آپ دیکھیے جا کر کیا فضیلتیں ہیں۔ تو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون کس مرحلے پر کہاں کس مقام پر ہو۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ باطن خفی جو تمہاری عقل اپنی آخری تہوں میں، اپنی آخری لیئرز میں چھپی ہوئی ہے، تم کیسے سمجھو گے کہ طہارت کے مرحلے پر ہے، نورانیت ہے۔ جناب امیر اس میں چمکی ہے کہ کچھ نہیں چمکی؟ مودت سیدہ نے تمہاری عقل میں کوئی برکت عطا کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ جو آ کر سید الشہداء سے تمسک و توسل کیا، کچھ نور لے بھی پائے کہ نہیں؟ آج کل لباس بن چکے ہیں نا ایسے کہ آپ گھنٹوں بارش میں کھڑے رہیے، ایک جھٹکیے خشک کا خشک، 10 گھنٹے کی بارش بھی اس لباس کو گیلا نہیں کر پائے گی۔ تو کچھ روحیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ایک چھت کے نیچے رہے پیغمبر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے مجھے جناب، یہ بدبخت کا بدبختی رہا منہ کے بل جہنم میں جا۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، جناب موسیٰ کوئی کتنے عظیم الشان پیغمبروں میں عظیم الشان، یہ بدبخت ملعون ایک ہی چھت کے نیچے جناب موسیٰ کے ساتھ رہا فرعون، اور جناب موسیٰ کی آمد سے پہلے آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہ جیسی بیوی کے ساتھ رہا، لیکن بدبخت کا بدبخت رہا۔ تو چھت کے نیچے ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
دل میں ساتھ رہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اور محمد والے محمد صلی اللہ اب مکے میں حال دیکھ لیجئے آپ, دور دور سے تاریخ بتاتی ہے, دور دور سے لوگ آئے, غلام بنے مکے کے لوگوں کے, وہ نبی کریم کے کیسے جانثار ساتھی بنے, اور جو گھر کے لوگ تھے, خاندان کے تھے, عجیب انداز سے. یہ قرآن کی ایک حکمت ہے. لہٰذا کب پتہ چلے گا کہ فرمایا مولانا بظاہر منہ وناطق عنہ, جب تمہاری عقل گفتگو کرے گی. عقل گفتگو کیسے کرے گی؟ تمہارے افعال کے ذریعے, تمہارے اعمال کے ذریعے. وناطق بظاہر منہ, جو ظاہر ہوئی. یہ ایک بات. اچھا, یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب یہاں پر ایک بات میں کر دوں, اور 2-3 منٹ کی ہوگی, وہ ذرا آپ ساتویں امام کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود بھیجیے. وہ یہ اور یہ عقل عن اللہ ایک واقعہ کافی مدت ہو گئی میں نے پڑھا تھا, پھر انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن بہرحال کہ یہ عقل عن اللہ ایک خاتون تھی بنی اسرائیل میں, جس کی ساری زندگی عجیب غلیظ ترین گناہ کو انجام دیتے ہوئے گزری تھی, اور اس نے ایک عابد کو بچایا تھا اسی گناہ سے جس میں وہ خود ملوث تھی. اس نے کہا تم یہاں پر کہاں آ گئے, یہ اچھا مقام نہیں ہے, اچھی خاصی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی, تم جاؤ واپس جاؤ. جب وہ مر گئی خاتون تو دروازے پہ اس کے لکھا ہوا ہے, اس کی فضیلت میں خدا کے معجزے سے موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کر اس خاتون کے کفن دفن میں شریک ہو. یہ جو عقل عن اللہ ہے, یہ لمحوں میں شیخ مرتضیٰ انصاری, اور میں کیا بتاؤں شیخ مرتضیٰ انصاری کیا اور کون کس طرح سے, خدا آپ کو زیارت نصیب کرے جناب امیر کی قبر مطہر کی, وہاں پہ باب القبلہ پہ دفن ہے. الٹے ہاتھ پہ جب آپ وارد ہوں گے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ 70 برس کی عبادت سے کیسے بہتر ہے ایک لمحے کی فکر. سوچ کیسے بہتر ہے 70 برس کی عبادت سے؟ کیا بالکل ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حور کی فکر ایک لمحے سوچا 70 یا 70,000 برس کی عبادت سے افضل ہے. ایک چیز میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں, یہ تو باتیں ہم نے کر لی, ائمہ کی محبت, عزاداری. آپ عزاداری کو دیکھتے ہیں, محبت امام کو دیکھتے ہیں, مودت کو دیکھتے ہیں, قصیدہ, مرثیہ, محفل, مجلس, ماتم, یہ آپ کو ولایت دیتی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن جس طرح سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کھا لیں کہ جو ہمارے بدن کو بیمار کر دے. ایک دفعہ بیمار ہو گیا انسان تو پھر جتنی اچھی غذا کھا لے, جتنے اچھے پرفضا آب و ہوا والے مقام پر چلا جائے, پھر وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کچھ چیزیں جو ہمارے کلچر میں آ رہی ہیں, اچھا اس سے فرار بھی نہیں ہے, یہ میں بتاؤں آپ کو. ایک دو باتیں وہ یہ ہیں کہ محرم اور نامحرم کا فاصلہ. میں نے پہلے بھی کہا, کیوں کہہ رہا ہوں, یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شعبان ہے, رجب گزر گیا, نظر نیاز میلاد ہوتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ رمضان آنے والا ہے, پکنک پہ جائیں, فیملیز جا رہی ہیں, جائیے, بہت اچھی بات ہے. خواتین اور مرد کا جو فاصلہ محرمیت کا, حجب و حیا کا اسلام نے رکھا ہے, اگر وہ برقرار نہیں رکھا گیا تو یہ سب مجلس ماتم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا, کیونکہ دیمک کی طرح کھوکھلا کر دے گا. پھر کون آئے گا مجلس ماتم؟ آپ اور ہم, معاشرہ یعنی اتنی دور چلا جائے گا. اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے, مہاراجہ نے منع کیا. اچھا مہاراجہ نے منع کیا, عجیب فضول بات ہے صاحب, بے عقلی کی بات ہے. کیا آپ نامحرم کے ساتھ, اگر ہم بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ میں ہیں, میں اس کا ریلیونس ارتباط بتا دوں گا کہاں پر ہے. کیونکہ منگنی ہوئی صاحب, منگنی ہوئی, آپ ایک دائرے میں رہ کر گفتگو کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں کر سکتے. آپ کو مسئلے کو شرعی مسئلے سے بچانا ہے تو وہ عقد کیجئے, نکاح کیجئے, اس کے دونوں طریقے ہیں, 2 طرح سے صیغے پڑھے جاتے ہیں, اس کے بعد کیجئے. یہ ہے. ہمارے شہر میں برا سمجھا جاتا ہے, اچھا یہ ایک الگ بات ہے, بالکل بعض جگہ برا سمجھا جاتا ہے. وہ کلچر کو, معصومین نے کلچر کے بارے میں اس کا ایک احترام کیا ہے, کلچر کے بارے میں
اس کو ایک اہمیت دی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سولوشن یہ ہے، ایک تو بات یہ اگر کام ہو جائے گا تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا، وہ بھی اس طرح کی کہ جہاں پر حجب و حیا اور فاصلہ مٹ جائے۔ اور اس کے بعد میں ذرا سا مزید آگے بڑھ کر بات کروں، یہ جو فیملیز کا آنا جانا صاحب ہے، گھروں کے اندر جائیے، بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب ہے۔ رمضان آنے والا ہے، پکنک پہ چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ یہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ امر ائمہ کیا ہے ان ارتباطات کے سلسلے میں، ان تعلقات کے سلسلے میں، نہیں مولانا بہت اچھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں، بالکل صحیح، سر آنکھوں پر، لیکن ایک ڈسٹنس، ایک فاصلہ، فزیکل ڈسٹنس کی بات نہیں کر رہا، روابط کی بات کر رہا ہوں، کہاں پر کس طرح سے کیا۔ اچھا، یہ جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے، نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ کس حد تک، کہاں تک مراجع کی سیرت کو دیکھا ہے ہم نے بڑے نزدیک سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مقام پر مرجع سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائیں، مرجع کا نہیں، اتنی شدت اور سختی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ اور ہم وہ شدت اور وہ سختی اور جو اسٹرکٹنس، ریجڈنس جو اسلام چاہتا ہے اس سے بہت نیچے چلے جائیں۔ پی ایچ ویلیو ہوتی ہے نا پانی کی، 7 ہے تو کہتے ہیں بڑا آئیڈیل ہے، کبھی 8 اور 10 ہوتی ہے، کبھی بالکل 3 اور 4 ہوتی ہے۔ کیمیکل ہوتے ہیں نا پانی میں اسٹینڈرڈ، تو آپ نے کہا یہ کیمیکل برا ہے تو اس کو بالکل ہی نکال دو، ڈاکٹر کہتا ہے برا ہے لیکن 2-3 قطرے اس کیمیکل کے ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن خواتین کو سوچنا چاہیے۔ اور دنیا بھر سے بعض باتیں خود میں تو کیا، اصل وہ مراجع جن کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، وہ بیچارے پریشان رہتے تھے کہ کس طرح سے اس بات کو پہنچایا جائے، ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات کریں تو فتنہ یہ نکلے گا، اس کو روکیں تو فتنہ وہ نکلے گا۔ لہٰذا خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جب کسی کو ایکسس دے رہی ہیں، اگرچہ ورچوئل ورلڈ میں، تو اس کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں، وولنریبل آپ ہیں، خواتین سے کہہ رہا ہوں، فریجائل کے مقام پر آپ ہیں۔ یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کچھ بھی کہیے، تمام کا تمام ملبہ خواتین پر گرے گا۔ دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں حضور۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، جی مولانا یہ ہے کام، ہماری ایک دوست ہے وہ یہ کام کر دے گی فلاں آفس میں، نہیں آپ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ کون سا لفظ مولانا؟ کہ آپ کی ایک دوست ہے، تو مولانا اس میں کیا حرج ہے؟ یہ لفظ بھی غلط ہے استعمال کرنا۔ مولانا بڑے آرتھوڈاکس ہیں اور بڑا آپ وہ ہیں، سرکار جو بھی کہیے، یہ لفظ آگے بڑھ کر دوستی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ میں چاند سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، اور بالآخر کالج یونیورسٹی کی دیواروں کو دور سے دیکھا ہے، اگر پڑھا لکھا بہت کم ہوں تو میں نے کسی حد تک دیکھا ہے، ایک ایکیڈمک لائف گزاری ہے، دیکھ چکا ہوں، تمام چیزوں کو سمجھتا ہوں، دنیا بھر سے مسائل آتے ہیں۔ ہماری بچیاں، اب میں ذرا اور اسپیسیفکلی اور پرٹیکولرلی، ہماری بچیاں، خواتین، لڑکیاں معذرت کے ساتھ وہ لڑکوں کی نفسیات کو سمجھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ ممبر کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا، ممبر ہے سید الشہداء، یہاں سے بہرحال کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے کسی خاص مسئلے پہ، ایک جنرلائز وے میں آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا معاشرہ وہ ہے، مولانا یہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں اس معاشرے کی جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور آپ فرض کیجئے مسوجنسٹ ہو رہے ہیں، آپ جنسی امتیاز برت رہے ہیں۔ نہیں، میں معاشرے کا رول بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ معاشرہ میں نے خلق نہیں کیا ہے، یہ معاشرہ شیخ مفید نے بھی نہیں بنایا ہے، یہ معاشرہ اس طرح سے ہے۔ کب آئے گا ایک صحت مند، ہیلدی اور ہائیجین کے لیول پر، وہ مجھے بھی نہیں پتا، وہ وقت کے امام کو پتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی امبیلنس آئے گا نامحرم عورت و مرد میں، یاد رکھیے گا برباد آپ ہوں گی، برباد آپ کی زندگی ہوگی، آپ کو سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ یہ معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہے، یہاں پر آپ کی معذرت کے ساتھ وقت نہیں ہے۔ یہ میں دفاع نہیں کر رہا معاشرے کا، معاشرے کا مزاج بتا رہا ہوں۔ غور سے سننا میری بات۔ آپ کل کوئی کہے میری بیٹی کو، میری بچی، بہن، ماں، مولانا آپ نے مردوں کی حمایت کی، میں مردوں کی قطعاً حمایت نہیں کر رہا، لیکن خاتون میں وقار ہونا چاہیے۔ بچی نے کہا بڑی مجھے خوشی ہوئی، اپنا مسئلہ پوچھا، واٹس ایپ ہے، مجھے پتہ نہیں نمبر کہیں کا بھی ہوتا ہے کہاں سے، کہ مولانا لڑکوں میں ہمت نہیں ہوتی ہم سے بات کرنے کی، تو یہ اچھی چیز ہے۔ بیٹا یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی ایک شخصیت نہیں ہے آپ کی
کہ جو جب چاہے جس انداز میں آپ کو ایڈریس کر سکے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ایک یونیٹیکلی ایک دیوانگی کی حد تک، پاگل پن کی حد تک مذہبی بھی نہ ہو، لیکن اپنی شخصیت کے پریسٹیج کو، وقار کو باقی رکھے۔ آپ اگر جا کر دیکھیں جو خواتین کو حکم دیا گیا ہے شریعت میں، وہ حدیثیں پڑھیں آپ، آج کی دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ بعض ترقی یافتہ ممالک کی رائل فیملیز کی خواتین کی ٹکر پر رکھا ہے آپ کو اسلام نے۔ ان کو نام کے ساتھ کوئی مخاطب نہیں کر سکتا، ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کرے گا۔ بالکل میں کمپیریزن کر رہا تھا، ایک کچا پکا سا کمپیریزن، موازنہ، تو یہ آپ کو اسلام نے وہاں پر رکھا ہے۔ اور یہ بتا دوں، یہ ایک تو گناہ کبیرہ ہے، شدید امام ناراض ہیں اس سے، عذاب آ سکتا ہے اس کے اوپر، زندگی برباد ہو سکتی ہے، آپ کے اعمال اکارت جا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز انسان اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اچھا، اب لوگوں نے کہا مولانا سب لوگ سمجھے مسخت، بھائی مسخت کے لیے میں نہیں پڑھ رہا، صرف میں مومنین کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا، کووڈ کے دوران بھی ہم نے یہ باتیں کہی ہیں، کوئی بھی نہیں ہو، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ یہ چیز جا رہی ہے، تو لہٰذا سمجھیں آپ۔ کسی نے بھی کہا آپ سے، بڑا ایزی ایکسس ہو چکا ہے آج کل، نمبر آ گیا، بس ختم بات۔ فیس بک، اسلام شدیداً مخالف ہے اس بات کا۔ جو سائیکولوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے قرآن نے، اہل بیت نے، وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو ڈسپلے پہ مت رکھیے۔ آپ کی بیوی کے جوتے کا نمبر تک 1500 لوگوں کو پتا ہے، کیا مطلب؟ مولانا اس میں کیا ہو گیا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے سرکار، پرسنل لائف اس کو آپ رکھیے۔ آج کا بالکل الٹا، فیس بک کو پتہ نہیں کون سا گرام اور ڈیسی گرام اور ملٹی گرام اور کلو گرام، ہر گرام پہ آگے آپ ہر چیز بتا رہے ہیں۔ بھائی آپ ناشتے میں پینٹ بٹر کھا رہے ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کی عجیب مذاق ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے ایک یہ۔ اور آپ نے اپنی تصویر اپنی بیوی کی نہایت ناگفتہ حالت میں فیس بک پہ لگائی ہوئی ہے، کمنٹس تو لکھیں گے لوگ، اور پھر اس کے بعد مسئلہ کہیں گے کہیں جا سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں یہ لو، آپ سے مطلب آپ نہیں ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب میں نے پہلے بھی کہا، جب میں انڈیا کی بات کرتا ہوں، سکم سے لے کر کراچی کے ساحل کی ماڑی تک بات کرتا ہوں، اور کنہیا کماری سے لے کر تورخم کے بارڈر تک، یعنی برٹش انڈیا، یعنی سب کانٹیننٹ، یہ ہمارا کلچر ہے، اس کو ہمیں بچانا ہے۔ کیونکہ کلچر میں اگر کلچر کی جڑیں ڈیپلی روٹڈ ہیں، داخل ہیں کہاں پر؟ آپ کے مذہب میں، تو اس کلچر کو بچائیے آپ۔ اگر یہ کلچر کسی اور مذہب کا ہے کہاں سے، جس کو آئمہ نہیں مانتے، اس کو اٹھا کے بھیجیے کلچر کو۔ لیکن کلچر، آپ کا فرہنگ، آپ کی ثقافت، آپ کا رہن سہن کا طریقہ، اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ اس کی جڑیں آئمہ کی تعلیمات میں۔ آئمہ نے تعلیم کیوں کیا؟ آئمہ نے کیوں سکھایا؟ اس وجہ سے کہ آپ کا فیملی سیٹ اپ بچا رہے۔ خواتین سے، بچیوں سے، میں نے پھر یہ جملہ میں نے کہا، وولنریبل، فریجائل آپ ہیں۔ اس معاشرے کی بدقسمتی، بدبختی یہ ہے کہ یہاں پر مرد بڑے سکون کے ساتھ تمام کے تمام کرائم شیٹ لے کر اپنی چلتا بنتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ بڑا عجیب معاشرہ ہے۔ انشاءاللہ ظہور کے بعد یہ معاشرہ بہترین مرحلے پر پہنچے گا۔ لہٰذا خاتون میں وقار ہونا چاہیے، دیوانگی کی حد تک باولا پن نہ ہو، نامحرم کو دیکھا ہاتھ پاؤں بھول گئے، وقار ہو، بہادر ہو۔ العقل عن اللہ، خدا کے حکم کے مطابق عقل کے ساتھ۔ شرم و حیا، عفت و پاکیزگی و طہارت ثانیہ زہرا سے زیادہ قسمیں ہیں سرکار، لیکن اگر عفت اور مخدرات عصمت سے تعلق ہے، اس مقام پر ہیں، تو کس طرح سے خطبے دیے ہیں؟ بی بی کی شخصیت وہ امتزاج ہے شجاعت، تقوی اور عفت و حیا کا، جو کائنات نہیں لا سکتی۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا ادھر نکل جائے گی یا ادھر۔ تو خواتین ہماری اس چیز کو دیکھیں، اور اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، کہ یہ میلاد تھا بہرحال، اور یہ اس طرح سلسلہ تھا آپ کی خدمت میں نے یہ سب باتیں کہیں، اور دعا کرتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ پروردگار شعبان کا مہینہ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوگا، جو نہیں روزہ رکھ سکے ان کے لیے گزارش ہے کہ پیر کا دن بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، فائدہ اٹھائیے شعبان کے روزوں کا، اور دعائیں، استغفار، صلوات جو ہے
پروردگار ان تمام عبادت گزاروں کے عبادت کے صدقے میں اور سب سے بڑھ کر حضرت حجت کی مناجات اور عبادت کے صدقے میں کہ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما. جو مومنات اس دنیا سے چلے گئے یہاں جو موجود ہیں ان کے محرومین و محرومات جو اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں, جنہوں نے امام باڑہ خانوادہ اور عائلہ جناب نورانی صاحب ان کے خانوادے اور ان کے خاندان سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے, اس امام باڑے کے خدمت گزار جو اس امام باڑے کے مجالس میلاد میں کسی بھی طرح سے حصہ لیتے ہیں, ان سب کے محرومین و محرومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا ان سب کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. اس طرح سے کہیے کہ الہی آمین لگ سکے کچھ. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے تمام ذوی الحقوق اعزاء اقربا سوز سلام نوحہ مرثیہ مجلس پڑھنے والے فقہاء علماء محدثین مفسرین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو سید الشہداء کی شفاعت کاملہ نصیب فرما, اور ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر برکت کے ساتھ نصیب فرما. شب جمعہ ہے, کل محرومین و محرومات کی نیت کرتے ہوئے مومن مومنات اور جو میں نے بتایا اس امام باڑے کی خدمت گزار آپ حضرات یہاں مومنات جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں, والنٹیئر جتنے بھی لوگ یہاں پہ مرتبط ہیں, ان سب کے مرحومین و محرومات کی نیت کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری اور مرحومہ ساجدہ امجد کو پڑھ کر بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.